بڑی 11ویں کا پروگرام اس مہینے میں چل رہا ہے. جو امید ہے کہ مختصر سے جو لوگ سے بات کرائیں ہم بزرگان دین کی اپنے دل اپنے دل میں رکھتے ہیں. وہ جو بزرگان دین کے قریب ہوتا ہے وہ اپنی اس کو سعادت سمجھے کیونکہ اگر وہ چاہے تو قریب آنے دیں, اگر نہ چاہے تو وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتے. ان کے قریب ہونا بھی یوں ہی سمجھو کہ اللہ والے کا قرب جو ہے وہ بلا ہوتی ہے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی لوگ اب یہ دور بڑا خطرناک جا رہا ہے, بڑا عظیم ایسا ہے جس کا سنتے تھے کتابیں پڑھتے تھے کہ ایسا کرنا چاہتا ہے. تو اب تو زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں, لوگ کوئی بات نہیں کرتا, کوئی بات نہیں کر سکتا. بڑے بڑے معاملے ہیں, معاملے نہیں جاتا کہ اپنا ایمان سلامت وہی لے جائیں گے جو بزرگان دین کے دامن سے وابستہ. جو ان سے دور ہو گئے تو یوں سمجھو کہ خدا سے دور ہو گئے. یہ تاجر لوگ جو ہیں, یہ دکاندار ہیں, یہ تاجر ہیں, یہ بڑے کاروباری ہیں, یہ بہت شاعر ہوتے ہیں, بہت دانا ہوتے ہیں, بہت سمجھدار ہوتے ہیں. لینے میں ایک عام آدمی سادہ ہو اس کو اتنی فیری نہیں آتی تھی کہ یہ ایک پیج سے آگے نکالنا, موقع نکال لیتے ہیں. بیٹھا ہے خزانے کے اوپر بیٹھا ہے, کوئی فقیر آ گیا, اس نے کہا نہیں جاتا ہوں آ گیا لگتا ہی نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہ لگائے وہ نہیں لگائے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ لگا تو ٹھیک ہے. فقیر کوئی آ جاتا ہے ان کے پاس تو کہتے نہیں جو مندائی بڑا ہے, کاروبار ہی کوئی نہیں گا, ہم حالات یہ ہے جی کتوں دے گی. اور جو کوئی بیچارہ ایسا ہو وہ نہیں جانتا ہے بات, وہ یہ سوچتا ہے کہ جس کو جب واپس کر دیا میں نے فقیر کو تو پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تو تیرے پاس بھیجا تھا لیکن تم اس کی خدمت کچھ نہیں کر سکا, اسی لیے تو حکم ہے کہ اچھا بھائی کچھ مت کہو. تو خیر یہ بات نہیں, تو کاروباری و تاجر کے بارے میں کہا میں نے, وہ بات یہاں سے کی تھی کہ انہوں نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ جو اچھے اور سچے تاجر ہیں یہ تو انبیاء, صدیقین, شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. تو یہ بھی مت سمجھو کوئی دنیا دار ہے تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے. حضور پاک نے ہر ایک کو مقام دیا ہے. تو باذل الغرباء, جو غریب ہے تو فرمایا تو باذل الغرباء, وہ غریبوں تمہارے خوشخبری ہے. مسکین نے فرما دیا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. مولا میں دنیا میں رہوں تو مسکینوں میں رہوں, دنیا سے جاؤں تو مسکینوں میں جاؤں, اور میرا حشر بھی مسکینوں میں ہو. اور ان کو بھی محروم نہیں کیا, ان کو بھی نواز دیا, تاجروں کو علیحدہ نواز دیا. میرے نبی کے غلام ہیں. تاجر آدمی کسی کے مرید بھی ہوتے ہیں, بڑا ہمیں بڑے بڑے معاملات دیکھے, بڑے بڑے عقلمند دوست دیکھے, شیخ دیکھے ہیں. ہمارا بشیر نازم ہوتا تھا شان صاحب مرید, تو حاجی فضل آئی کی ان کی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی. حاجی فضل آئی شیخ تھے اور وہ سنار تھا. تو خیر بات تو یہاں یہ کہنے کہ حاجی فضل آئی صاحب کہتے تھے کہ شیخ قوم جنہوں پیر مانے لگے پیر وہ ہوتا ہے. تو بشیر کہتا تھا کہ سنار جنہوں پیر مانے سنار بزرگوں ہوتا ہے. تو ایک تاجر سرکار غوث پاک مختصر المختصر یہ کہ ایک تاجر آیا حضور غوث پاک کی بات کرنے اور آ کے عرض کیا حضور مجھے اپنا خادم خاص بنا مرید کریں. آپ نے فرمایا بھائی ہم تو آپ مرید ہونے کے قابل نہیں, ہم کہاں مرید کر لیں, تو مرید کیسے ہے, تجھے کیسے کھانا ہے. حضور بس کہا کہ حضور آپ جب آپ نے کہا کہ بھائی ہم کہاں اس قابل, تو اس کے منہ سے نکلا حضور آپ کے لوگوں کا مرید ہیں. تو میں بھی ٹوٹا پھوٹا چلو شامل ہو جاؤں تو کہیں کرنا. آپ کو کس نے کہا ہمارے اتنے مرید ہیں. یہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہا آپ کو کس نے کہا ہمارے اتنے مرید حضور ہیں. مجھے کیا کہنا تھا, میں دیکھتا ہوں سب کچھ اتنے معاملے. غوث پاک نے فرمایا نہیں میں تجھے
تیرا خیال ہے ہمارا تو ایک ہی مرید ہے، تو اتنے زیادہ تو ہے نہیں، ہمارا تو ایک ہی مرید ہے۔ اس نے کہا حضور پھر وہ ایک ہی مرید ہے تو مجھے بھی دکھا دیں وہ ایک مرید کہاں ہے، کیسا ہے؟ میں تو بہت بے شمار سمجھ رہا ہوں۔ اچھا بھائی مرید ہونا اور بیت ہونا یہ تم معمولی سمجھتے ہیں کہ بیت ہو جائے، اس کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ المرید لا یرید، جب مرید ہو گیا تو اپنا ارادہ ختم ہو گیا، پھر جو شیخ کہے گے آپ چل پڑے گا تو بھائی تمہیں دکھاتے ہیں، آپ نکلے وہ بھی ساتھ ساتھ متعلق بھی ساتھ ساتھ چلا ہے، بڑا عقیدت سے آیا تھا، واپس سے آیا تھا، دانا تھا، لے کے جنگل کی طرف جب نکلے وہ تو زمین کے تنا میں کھینچے چلے جاتے ہیں، نہیں کے سامنے تو یہ اس لیے وہ مسافر طے کر جاتے ہیں، آگے جھنڈے آگے، سرکنڈے آگے، ذخیرہ سا گیا، اور اس میں سے یہ ببر شیر نکلا۔ ببر شیر نکلا تو وہ گھبرا گیا، کہا حضور شیر آ رہا ہے آگے سے۔ اب ایک عام شیر ہوتا ہے، ایک ببر شیر، اور ببر شیر بھی تم چڑیا گھر والا سمجھتے ہو گے، وہ جنگل کا شیر۔ آپ کوئی بات نہیں، کوئی بات چلتے رہے، وہ بھی آپ کی طرف آتا گیا، آپ کے سامنے آگے شیر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے کہیں جانا ہے تو ہمیں وہاں پہنچانا ہے۔ شیر اندر سے کھڑا ہو گیا، حضرت اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کو تو کیا حملہ کرے گا، وہ بیچارہ اندر سے سر جھکا دیا، آپ بیٹھ گئے، کاتو بیٹھ گئے، پیچھے بیٹھ گئے۔ اب شیر دوڑا ہے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، چلتے چلتے ایک بستی آئی، اور وہاں جب آپ پہنچے لوگوں کو پتا چلا سرکار آ گئے، شیخ سید عبد القادر جیلانی شہنشاہ اور بھی ہمارا پیر آ گیا، حضور میرے گھر چلے، حضور میرے گھر چلے، حضور میرے گھر چلے۔ اب ہر فرق یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا بھائی دعوت تو ہم قبول کریں گے تمہاری، لیکن دیکھو نا ہم تو اس کی دعوت قبول کریں گے تو ہمارا یہ ساتھ ہمارے اس کی بھی مہربانی کریں، دو تو ہم ہیں، یہ بھی تو ہے نا۔ حضور جیسا آپ کہیں گے، بکرا چاہیں، دمبا چاہیں، گائے چاہیں، بھینس چاہیں، گھوڑا چاہیں، اونٹ چاہے، جو یہ کھائے گا ہم پیش کریں گے۔ دوست باغ نے فرمایا نہیں بھائی یہ نہیں کھاتے، یہ تو کسی کا ایک ہی لڑکا ہو، یہ سننا، کسی کا ایک ہی لڑکا ہو، لڑکا بھی خوبصورت ہو، نوجوان ہو، صحت مند ہو، اور اس کی شادی کے دن بھی مقرر ہو چکے ہوں، یہ اس کو کھاتا ہے، دوسرے کو تو یہ منہ بھی نہیں لگاتا، سونگتا بھی نہیں، یہ سمجھ گئے؟ لڑکا بھی ایک ہی ہو، شادی کے دن بھی مقرر ہو چکے ہوں، اور صحت مند اور سب کچھ ہو، یہ تو اس کو کھاتا ہے۔ اب بھائی سارا گاؤں پیچھے ہٹ گیا، یہ حضرت کا فرما ہے بھائی بیٹے تو دعاؤں سے مانگے جاتے ہیں، پر مشکل کو بیٹا کسی کا ہو گیا تو اس کی خوشی ہوتی ہے، اور جس کے ہو بھی یہ کہ جس کے دو ہوں، جس کے چار ہوں، ان میں سے نہیں کھاتا یہ تو وہ کھاتا اس کا ایک ہی۔ اب یہ تاجر یہ بات ساری سن رہا ہے، سارا گاؤں ایسے پھٹ گیا جیسے کائی پھٹتی ہے، کائی اس کو کہتے ہیں جو پانی کے اوپر ہوتی ہے، کبھی جانتے ہو تو کائی کو کوئی جانتا ہے، نوجوان تم جانتے کائی کو، جیسے دودھ کے اوپر ملائی آ جاتی ہے ایسے پانی کے اوپر پھٹ گیا، آپ کو صحیح رات گزاری، کچھ نہ کھا دیا، دوسرے دن پھر چلے، او سفر کرتے کرتے پھر ایک گاؤں میں پہنچے، پھر وہ گاؤں نکلا اسی انداز میں، ہمارے شیخ آ گئے، کوئی آج کل کے شیخ نہیں تھے، وہ تو شیخوں کا بادشاہ شاہ تھا، اور ان کے عقیدت مند بھی ایک سے ایک تھے، وہی جو یہ بات میں نے دہرائی وہی بات آپ نے ان سے کہی کہ میں حضور ہمارے یہاں چاہے، حضور میرے یہاں چاہے، حضور میں کروں جو کہ وہ کہے، وہ شیر کا سنانے لگا، حضور جو کھائے گا وہی پیش کرے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بھائی وہ کہا وہی ایک جس کا ایک ہی لڑکا ہو، صحت مند ہو، نوجوان ہو، اور شادی کے دن میں مقرر ہو جائے، یہ تو اس کو کھاتا ہے، یہ بڑا چٹو ہے، چٹو تو جانتے ہو نا، چٹورا جو ہر چیز کو بڑے دیکھے گے اس میں مزہ ہے،
یہ تو بھائی اس کو کھاتا ہے. اب سارا کام یہ بھی پھٹ گیا. سب پیچھے کے بھی جب یہ انہیں کیڑا بندہ ہے جڑا اترتے گئے. پھر وہاں رات گزاری رات کو سب پھر چلے. 3 دن ہو گئے یہ گاؤں میں پہنچے. یہ ذکر حبیب کتاب ہے, موجود ہے, میرے بطخانے میں موجود ہے, کسی نے دے نہیں ہوتی. میں جب اخبار کی بات اور 24 کاغذ کی بات ہو بغیر حوالے میں میرا مشن ہے, میری سوچ ہے, میں بات نہیں کرتا جب تک میرے پاس حوالہ موجود نہ ہو. جب اس گاؤں میں پہنچے تو اسی بات ہے کوئی رو رہا ہے, پوچھا حضور میرے حضور آپ قسمت سے آ گئے حضور. یہ جب آپ نے بات سنائی ایک آدمی آگے بڑھا, بولا حضور غریب آدمی میری دعوت کروں. ہم میں حضور میں آپ کی دعوت کرتا ہوں, پر میں اپنی بیوی سے پوچھوں. بیوی نیک بیوی خامد کے مطابق بیوی کا ہونا اور خامد کی بات کو ماننا اور خامد کو بہترین مشورہ دینا, ایسی بیوی جس کو مل جائے اس کی قسمت بدل جاتی ہے. اب تو یاد ہوتی تھی تمام باتیں ایسے, زنے نیک رو نیک خوب پارسا, زنے نیک رو نیک خوب پارسا, اند مرد درویش را بادشاہ. کہ جس کو خوبصورت عورت اور اچھی عادتوں والی عورت متقی مل جائے تو وہ تو درویش کو اور غریب کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے. میں نے کہا حضور بیوی سے وہ پوچھا ہوں. ہاں ٹھیک. اب گاؤں سارا دیکھ رہا ہے, وہ تو سارے حیران ہو سکیں گے. اس کا بیٹا بھی ایک ہی تھا, اور بیٹا بھی نوجوان تھا, اور بیٹا بھی صحت مند تھا اور خوبصورت تھا, اور اس کی منگنی ہو گئی تھی, بس شادی ہونے والی تھی, شادی کے لیے بھی کر ہو چکے تھے. اس نے اپنی بیوی سے کہا اللہ والیے کرما والیے بھی اپنا آ گیا کہ سارا گاؤں جمع ہوا ہے, اپنے پلے تو کچھ ہے نہیں, پر میں اگر حضور ساری دعوت قبول کروں پر تیرے کو مشورہ لینا بھائی دعوت کون دی قبول کر رہے ہیں جیدہ کوئی پتر ہوئے, پتر بھی جوان ہوئے, شادی دے بھی مقرر ہو چکے ہو, صحت مند ہوئے, انہیں ناش کو 2 خودنے تے ایک شیر گیا ہے, وہ شیر کھاتا ہے. آپ نے فجر یہ نہیں مہمانی کرے گا اسی وہ دکھاتا ہوں. بیوی نے آکھا پھر کمرے آ ایک دن کی پھر حضور آگو 3 دن دا ہوتا سا نہیں. پہلے دن پتر, دوسرے دن میں, تیسرے دن تو, حضور 3 دن تھا. قبول ہے ٹھیک ہے. بیوی نے آکھا ہونا چاہیے یہ وہ ہی تھے سودا ہی بڑا سونا ہو گیا ساڑھے کر حضور قلم رجا فرماؤں. آ گیا گاؤں کھڑا ہے, سارا دیکھ رہا ہے. لو زیادہ میرے ساتھ حضور دعوت ٹھیک. اب وہ تاجر جو تھا ساتھ جس نے کہا تھا کہ مجھے دکھاؤ وہ یہ کہ مدین کون سا ہے. اب دیکھ لیا نا ایک مدین کا کہ پہلا دن پہلا گاؤں, پھر دوسرا گاؤں, اور تیسرے گاؤں میں جا کے ملے. چلے گئے. آئے ہے سرکاری اسی آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم پہ رحم کرو, ہم پہ کرم کرو, ہم آپ کا نام لیتے ہیں. ہم جا گاؤں سے پاک کے نعرہ لگا رہے ہیں, ہمارے پلے تو کچھ نہیں نعرہ ہے. چلے گئے ٹھیک ہے. شیر کو ادھر کر دیا, کھانا وانا تیار کیا, جیسا مجھے سر تھا اس نے سب تیار ہو گیا سب کچھ. آپ انہوں نے کہا حضور دسترخوان کچھ کیا, کھانا لگ گیا, حضور تشریف لے آؤ. عثمان نے فرمایا ہاں بھائی وہ پہلے اس کو پیش کرو. اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ بیٹے کو بالکل سجا مزا کپڑے پہنا کے دھلے جیسے بھی اس طرح کپڑے پہنا کے سرما جگا کے سجا مزا کے اور بیٹے کو پیش کرے کہ حضور حاضر ہے. بیٹا ہے بیٹا, بیٹا بھی فرمانبردار تھا آپ کا. انہوں نے کہا بیٹا وہ شیر ہے. اس کے بعد جا اب دیکھ رہے شیر سامنے کھڑا ہے سجا سے. ہاں کر کے جو شیر پڑا ہے ٹوٹ کے کر کے چاپ گیا ان کے سامنے. پر مجال کیا ہے بیوی کے آنسو آ جائے, مجال کیا ہے خامد کے چہرے پہ اس اداسی آ جائے. کر کے چڑھ گیا, باں کے
دیکھ رہے ہیں دسترخوان پہ حضور تشریف لائے سرکار نے اس پر ہاں بھائی دسترخوان بیٹھے آپ نے فرمایا وہ آگے تھے دسترخوان یہاں بچھا ہوا تھا کہا میاں اپنے بیٹے کو تو بلاؤ حضور بیٹا تو آپ کے سامنے وہ بھیج دیا تھا وہ تو شیر کھا گیا چیز کھا گیا کھا گیا بیٹے کو کہاں سے بلاؤں کہا ہم تو روٹی نہیں کھائیں گے غوث بھائی نے فرمایا ہم کھانا نہیں کھائیں گے تب تک تیرا بیٹا ہمارے ساتھ نہ کھائے اپنے بیٹے کو آواز دے انہوں نے کہا بیٹا سرکار بلا رہے کہا ابا جی ابھی آیا جب آواز دی کہ سرکار بلا رہے ہیں تو وہ جو شیر جن کو کھا چکا تھا وہی بیٹا جیتا ہو گیا سرکار پہ آ گیا جب بیٹے کو چیر پھاڑ کر دی شیر نے سرکار نے مسلح بچھا کے دو نفر پڑے اور کہا میرے مولا میرا مرید تو اپنا کام کر چکا ہے اب تو ہمارا کام کر دے اس کے بیٹے کو زندہ فرما دے اسی وقت بیٹا زندہ ہو گیا بلسان الذی یتکلم بہ اللہ کے فرما حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب بولتا ہے تو میری زبان سے بولتا ہے آپ کی آواز گونجی بچہ زندہ ہو گیا تو خیر میرے نبی کے غلاموں کہا میاں آپ سمجھا مرید بڑے تاثر نے ہاتھ جوڑ دیے حضور بالکل سمجھے کہا یہ ہے مرید تجھے ہم نے کہا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہم نے کہا مرید تو ایک ہی ہے تو میرے نبی کے غلاموں پہلے پیر پھڑو چن کے اور پانی پیو پڑ کے یہ پنجابی کی مثال ہے کہ پیر پھڑو چن کے تو پانی پیو یہ نہیں ہر ملک دے ہر وقت کوشش نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے کچھ کہتا ہے اور پیر ایسی میرا وہ تو تعویذ بڑا اثر کرتا تھا فلان بڑا ہے تعویذ اثر کرتا تعویذ اثر کرتا ہے تعویذ تو اس وجہ سے نہیں کرتے ورنہ والے کا کلام اثر کرتا ہے تو خدا کا کلام اثر کرتا ہے جو دیتا ہے اور وہ جتنا تقویٰ ہوگا اتنا ہی تعویذ کی قوت آئے گی وہ جتنا بے تقویٰ ہے کہیں ملک جو پیسے ہی مانگ رہے دے دو تیری کڑھائی دے دو تو پیر جو پڑھتے چاہیے تبھی تو کہا نا سلطان باہو نے پیر پھڑے کہ پیر نہ جاوے کہ اس نے پیر کی دھرنا واخر دعوانا الحمدللہ